صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی قوم کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے اور آپ کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ 1000 تبدیلیوں کے باوجود آج تک تورات اور انجیل میں وہ علامت اور نشانیاں مذکور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں موجود تھی۔ خود تورات اور انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اہل کتاب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ البتہ ان میں کا ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رکھا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہرنی کا کلمہ پڑھنا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک دیہاتی کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ دیکھا تو وہاں قریب میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اس دیہاتی نے مجھے شکار کر کے پکڑ لیا ہے، جبکہ جنگل میں میرے 2 بچے ہیں۔ یہ آدمی نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ مجھے راحت ملے، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ اتنے میں وہ دیہاتی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو ہدیہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم خدا کی میں نے سنا کہ ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت، آزاد و غلام مسلمان پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے، اور نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کے ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ہی رکھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شب قدر میں عبادت کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں ان کی سزا کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا گناہ کرنے والے کو موت سے پہلے زندگی میں ہی دے دیتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں امیدوں کا لمبا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہیں، اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہر وقت زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔
नंबर 8 आखिरत के बारे में जन्नत में दाखिले के 5 अमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, तुम अपने परवरदिगार अल्लाह से डरो, अपनी 5 वक्ता नमाज पढ़ो, अपने महीने रमजान का रोजा रखो, अपने मालों की ज़कात अदा करो और अपने जिम्मेदार की बात मानो, अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओ। नंबर 9 तिब्बे नबवी से इलाज, खरबूजे के फवायद। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खरबूजे और खजूर एक साथ तनावुल फरमाते हुए देखा। नोट, खरबूजा पतरी को तोड़ता है, पेट के कीड़े मारता और नजर को तेज करता है और कब्ज को दूर करता है। उसके छिलके का लेप चेहरे की रंगत को निखारता है। नंबर 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, छोटों पर शफकत और बड़ों का अदब करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे और बड़ों का अदब ना करे। जज़ाकल्लाह।